قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. इस सूरत का नाम सूरा अश-शूरा है। इस सूरत के अंदर एक आयत आई जिसका नाम जिसमें है व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, उसी से इस सूरत का नाम सूरा अश-शूरा हुआ। ये सूरत भी पिछली सूरत की तरह मक्की सूरा है। क़ब्ल हिजरत इसका नुज़ूल हुआ और ख्याल यह है कि इससे पहले की जो सूरा गुजर चुकी है, सूरा हामीम आइन सीन काफ, या उसका नाम अल-मोमिन भी है, हामीम सजदा और दूसरा नाम उसका अल-मोमिन, ये उसके बाद नाजिल हुई है, बिल्कुल उसके मुत्तसिल। मज़ामीन की यकसानियत से ये बात समझ में आती है कि उसमें जिस मज़मून को ज़रा दूसरे पैराए में बयान किया गया, उसी मज़मून को यहाँ एक और पैराए में एक और अंदाज में बयान किया गया। और मज़मून जो है वो मुशरिकीन की जो मुखालिफत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से, उसका
اس میں جائزہ لیا گیا ہے دونوں سوروں میں۔ پہلی صورت میں ان کے اندھی اور بہری مخالفت جو تھی، اندھی بہری سے مطلب یہ ہے کوئی دلیل نہیں، کوئی معقولیت نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، بس مخالفت برائے مخالفت ہے۔ پچھلی صورت میں اس پر کاری ضربیں لگائی گئی ہیں، بڑی سخت تنبیہ کی گئی، اور اس طور پر کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی ہے، اس دعوت کو پیش کرنے کا معقول طریقہ ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کا انداز زندگی، ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہیں، دوسری طرف مخالفین کی مخالفتیں جو ہیں کہ جس میں کوئی بھی معیار اخلاقی ہے ہی نہیں، سب سے ہٹ کر کے بس مخالفت ہی کرنی ہے، تو کوئی بھی سنجیدہ اور سلجھی ہوئی طبیعت کا آدمی ہو، وہ ان دونوں چیزوں کو جب آمنے سامنے رکھ کے دیکھے گا، وہ کسی بھی طرح مشرکین کے طریقے کی تائید نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے مقابلے میں، تو اس کو وہاں ثابت کیا گیا۔ یہاں اس صورت میں اس جو عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ آخرت ہے، جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان دونوں چیزوں کے لیے ایسے دلائل دیے گئے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس نے یہی نہیں طے کر رکھا کہ مجھے مخالفت ہی کرنی ہے، بلکہ وہ کچھ سوچنا چاہتا ہے، اس کے سوچنے کے واسطے بڑے دلائل اور بڑے مضبوط باتیں اس صورت میں کہی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مضمون تو ایک ہی ہے دونوں سوروں کا، وہاں ذرا سختی ہے، جواب دیا جا رہا ہے ان کی حرکتوں کا اور اس کو نامعقول قرار دیا گیا، یہاں ان عقائد کے لیے دلائل دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ اور یہ بات ذہن میں ہوگی کہ پہلی سورج کا نزول کا زمانہ جو ہے وہ بتلا چکا ہوں، اس وقت کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا دور معلوم ہوتا ہے کہ جس میں وہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ جو حالات اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے وہی حالات معلوم ہوتا ہے کہ اس نزول سورہ کے وقت میں ہیں، اس سے پہلے کی جو سورہ ہے، اور وہ دور ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ اعلان نبوت کے تقریباً 8-9 سال کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں، اور 7-8 سال ہوئے ہوں گے، اسی زمانے میں یہ دونوں سورہ نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر جس میں نے کہا کہ چونکہ دلائل دیے گئے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہی گئی اور جو پیش نظر ہے اس صورت میں، وہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو دو رخ اس کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ بات ہوتی کہ بھئی ہمارا طریقہ ہمارے باپ دادا کا طریقے کے اندر یہ چیزیں غلط ہیں، لہذا اگر اس کو اصلاح کر دی جائے اس کی، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھئی ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ غلط چیزیں شامل ہو جایا کرتی ہیں، تو ہوگا ایسا، لاؤ بھائی سن لو ان کی بات اور اپنے طریقے کو صحیح کر لو۔ مگر ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہول بالکل کمپلیٹ اس کو غلط قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ہی غلط ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے، ہم بھی غلط، ہمارے باپ دادا بھی غلط، اور محض تھوڑی بہت تبدیلی سے یہ صحیح نہیں ہو سکتا، بالکل سرے سے اس کی مخالفت کرو اور نیا دین جو پیش کرتا ہے کہتا ہے اسے مانو۔ ایک تو یہ بات ذرا بڑی مشکل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یوں کہتا کہ بھئی میری رائے ہے، میں اس کو اپنے عقل اور فکر کی اور اپنے علم کے بنیاد پر تمہارے طریقے کو غلط سمجھتا ہوں، تو پھر یہ کہتے ہیں بھئی آؤ بیٹھو بات کرو، ہم بھی تم سے بات کرتے ہیں، تم ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو، ہم تم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ تو اس سے مختلف جو بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی کانسیپٹ بدل گیا۔ اب ایک ایسے آدمی سے جو دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی بات ہی کرنا فضول ہے، اپنی رائے سے تو کہہ نہیں رہا، اپنے فکر سے کہہ نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، تو یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، اللہ میاں اس کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ میاں کے پاس جاتا ہے، اللہ سے آمنے سامنے بات کرتا ہے، کیا ہے یہ بات جو اس کو ہم مان لیں؟
تو یہ تھی وہ بڑی بات کہ جو مجھ کو مشرکین کہا کرتے تھے. یہاں شروع ہی میں اسی پر توجہ دی گئی اور کہا گیا کہ تم کیوں بدعتے ہو. جو بات کہی جا رہی ہے یہ تاریخ انسانیت میں کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، نئی بات نہیں کہی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک ایک ہی دین ہے اور ایک ہی شریعت ہے. ہر نبی اسی کی دعوت دے رہا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے آخر میں آ کر اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں. آدمی تو پریشان جب ہوتا ہے کہ جب وہ بات کہی جائے جو کسی نے نہیں کہی ہے، تب بے شک پریشانی کی بات ہے کہ صاحب آپ نے وہ بات کہی کہ جس کو کان میں اس سے مانوس نہیں ہے، تو تب یہ بات ہوگی. مثال کے طور پر کوئی شخص کہنے لگے کہ صاحب امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا کے ملکوں میں سب سے چھوٹا ملک ہے. کون مانے گا اس کو؟ صاحب آج تک یہ بات نہ سنی ہے نہ کسی نے کہی ہے، اس بات سے ہم تمہاری بات کو کیسے مان لیں؟ لیکن اگر کوئی شخص وہی بات کہے کہ جو ہر ایک کہتا آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں مثلا تیسرے یا چوتھے نمبر کا ملک ہے اپنی وسعت کے لحاظ سے، تو ظاہر ہے اس کے ماننے میں کوئی دقت نہیں اس بات سے کہ وہ بات ہے جس کو ہر ایک کہتا چلا آ رہا ہے. اب اس کو وہی نہیں مانے گا کہ جس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ فلاں آدمی کی بات نہیں مانوں گا چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو، تو بے شک وہ نہ مانے. یہاں فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ قرآن اور پیغمبر کی بات یہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہے، اس میں یہ سارے وہم پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اس کے پاس آتا ہے یا یہ اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ قادر مطلق، وہ اگر بندے کو کوئی پیغام دینا چاہے اس کے پاس ہزار راستے ہیں بات کرنے کے، لیکن اس نے اپنی حکمتوں سے ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے وحی. تو وحی کے ذریعے سے وہ انبیاء علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچاتا رہا. اسی ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اس قرآن کا نزول فرمایا. تو ایک تو یہ کہ طریقہ متوارث ہے. متوارث کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے پاس پیغام حق اسی ذریعے سے پہنچا، وہی ذریعہ اس نبی کے لیے بھی اختیار کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے. اصولی بات یہ ہے کہ جس کو پوری سورہ میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا. جہاں تک سورت کا شروع لفظ ہے حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی اور مطلب اللہ کو معلوم ہے، اس کے معنی نہیں بتلائے گئے اللہ کی طرف سے. کذالک یوحی الیک، فرمایا کہ اسی طرح ہے وہی کیا. اسی طرح ہے کا مطلب یہ ہے کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے یہ چلا آتا رہا. اسی طرح ہے وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اے پیغمبر اور ان لوگوں کی طرف بھی کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ العزیز الحکیم، وہی کس نے کی؟ فرمایا اللہ نے کی جو غالب ہے اور الحکیم حکمت والا ہے. غالب ہے ایک تو یہ کہ اگر وہ فیصلہ کرے کسی کو نبی بنانے کا، نبی بنانے کے بعد اس تک اپنے پیغام کے پہنچانے کا کوئی طاقت نہیں جو اس کو روک سکے. اللہ قادر ہے اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے پر. اور الحکیم، حکمتوں کے ساتھ اس نے ایک طریقہ مقرر کر دیا وحی کا، تو اس وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے. وحی کا جہاں تک معنی کیا ہے وحی کے، اس کو شروع میں اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اس بات کو یہاں شروع صورت میں بھی کہا گیا، اور جیسا کہ عادت ہے قرآن حکیم کے ہر صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ جس مضمون کو شروع میں چھیڑا جاتا ہے صورت کے ختم پر بھی پھر اس مضمون کو لوٹایا جاتا ہے. تو چونکہ وحی کی بات آئی ہے شروع صورت میں، تو اس وحی کی تفصیل آخر صورت میں بیان کر دی گئی. قرآن کو اتارا گیا ہے اس پیغمبر پر جو امی، جو نہیں جانتے تھے کس کو کہتے ہیں کتاب، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور نہ ان تعلیمات کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا جو اب یہ کھڑے ہو کر پیش کر رہے ہیں. تو وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آیا، اور اللہ تعالیٰ بندے سے کن کن ذریعوں سے بات کرتے ہیں اس کو آخری صورت میں بتلایا گیا. تو میں نے کہا کہ وحی کے جہاں تک معنی ہیں، وحی کہتے ہیں خفیہ طریقہ اختیار کرنا بات کو دوسرے تک پہنچانے کا، یہ ہے وحی کے معنی. ایک بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یعنی بہت فوری ذریعہ،
بڑی جلدی سے ایک بات دوسرے کا پہنچ جائے، دوسرے خفیہ ذریعے سے پہنچے، کہ جس تک وہ پیغام پہنچ رہا ہے وہی جانے، بیچ میں کوئی اور اس کو نہ سمجھ سکے، یہ ہے وحی۔ اشارہ غیبی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، لفظی ترجمے کے اعتبار سے اشارہ غیبی، چاہے تو وہ اشارہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے دل میں کوئی بات ڈالی ہو، یا پس پردہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بات کی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی کوہ طور پر، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی آواز تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو سن رہے تھے، لیکن کوئی دوسری اور چیز سننے والی نہیں تھی اس کو، یہ بھی وحی ہے۔ یا دل میں بات ڈالنا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، کیا مطلب؟ دل میں ایک بات ڈالی۔ اسی طرح سے حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ وہاں وحی کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا گیا کہ تم کہہ دو کہ میں بات نہیں کرتی بلکہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اشارہ غیبی، یعنی دل میں ایک بات کو ڈال دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اور تیسری صورت وحی کی، فرشتہ بھیجنا اللہ کی طرف سے، فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے نبی کے پاس، یہ تیسری صورت ہے وحی کی۔ تو فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں، اللہ جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، یہاں ایک تو وحی اور پیغام حق کا جو طریقہ ہے نزول کا، اس کو بہت مختصر لفظوں میں بتلا دیا گیا۔ دوسری بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، یہاں سے اس کو صاف کیا جا رہا ہے۔ کیا پیش کرتے تھے؟ پیش کرتے تھے کہ اللہ ایک ہیں، اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ بات ان کو بڑی بھاری معلوم ہوتی تھی کہ بھئی اللہ تو ایک ہے مگر عبادت صرف اسی کی ہوگی، کیونکہ اختیارات سارے اللہ کے ہیں، وہ بات ان کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ کہنے کہ سبحان اللہ، سینکڑوں برس سے ایک بات یہ سنتے آئے ہیں، فلانا بت جو ہے بارش برسائے گا، فلانے بت کی خوشامد کر لو تو اولاد مل جائے گی، فلانے کی خوشامد کر لو اور کچھ اس کے نظر و نیاز وہاں پہنچا دو تو صاحب آپ مقدمے میں جیت جائیں گے، فلانے کی خوشامد کر لو تو آپ کا سفر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سینکڑوں برس ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اس کے مطابق ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تم آ کر کہتے ہو سب غلط۔ ایک اللہ کے لیے نیازیں ہونی چاہیے، ایک اللہ کے نام پر نظریں ہونی چاہیے، ایک اللہ کے نام پر قربانیاں ہونی چاہیے، ایک ہی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ایک ہی اللہ کے سامنے ماتھے ٹیکنے چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، تو اس کو یہاں صاف کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اسی کی ملکیت ہے۔ تو جب ملکیت ہے، مملوک کو مالک کے ہم پلہ ہم مرتبہ کیسے تم قرار دے رہے ہو؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں، اختیار ہے تو مالک کو ہے، جو مالک نہیں اس کو کہاں سے اختیار ہوگا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں مملوک ہیں، چاہے کوئی انسان ہو، چھوٹا انسان ہو یا بڑا انسان ہو، فاسق اور فاجر ہو کہ ولی اور نبی ہو، سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ جب اللہ کی ملکیت ہے تو کسی کا کوئی اختیار نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کے مقابلے میں، کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ۔ پچھلی صورت میں اس کو بڑے دلائل کے ساتھ صاف کیا گیا تھا، اور سورہ نحل کے اندر بھی خاص طور پر اس کو صاف کیا گیا 14ویں سپارے کے اندر، جس میں یہ دلیل دی گئی کہ دو انسان ہیں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ وہاں دلیل سورہ نحل میں یہ دی گئی ہے کہ بھئی ہم بتاتے ہیں دو انسان ہیں، ایک انسان تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ ہے ہی نہیں، لا يقدر على شيء، اور غلام ہے، بلکہ اتنا بھی اختیار نہیں کہ کما کر لے آئے اور خرچ کر دے، جو کمائے گا بھی اگر تو وہ بھی مالک ہی کا، آقا کا ہے۔ اس لیے کہ یہی غلامی کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں، اگر اس نے کمایا بھی ہے، کسی نے اس کو گفٹ بھی دے دیا تو بھی مالک ہی کا ہوگا، وہ اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں مالک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ ایک مثال دیتا ہے غلام کی جو کسی کا مملوک ہے،
لا يقدر على شيء، کسی چیز پر اس کو قدرت نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی چیز کما نہیں سکتا، کچھ ارن نہیں کر سکتا، جو اگر کیا بھی تو وہ اس کے مالک ہی کا ہوگا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ ایک دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کو ہم نے خوب دیا ہوا ہے، مال دولت ہر ایک چیزیں اس کو دے رکھی ہیں، اور وہ دن رات خرچ کرتا ہے اس کے پاس خرچ کرتا ہے، اختیار ہے تو خرچ کرتا ہے، جو اس کے پاس ہے کسی دوسرے کا نہیں اسی کا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے انسان ہیں، تم بتاؤ هل يستوون، یہ دونوں برابر ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ دونوں برابر نہیں، اس لیے کہ ایک غلام ہے دوسرا آزاد ہے، ایک کے پاس کچھ نہیں دوسرے کے پاس سب کچھ ہے، ایک کے پاس کوئی اختیار نہیں دوسرے کے پاس پورا اختیار ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس اختیار کو استعمال بھی کر رہا ہے رات دن خرچ کر کے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دو انسان انسانیت میں یکساں ہونے کے باوجود، مخلوق ہونے میں یکساں ہونے کے باوجود، اللہ کے بندہ ہونے میں یکساں ہونے کے باوجود، ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور دماغ کے یکساں ہونے کے باوجود اگر دونوں برابر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی حالت میں فرق ہے۔ تو اگر اس فرق کی وجہ سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کہاں سے برابر ہوں گے؟ مخلوق میں کوئی قدرت نہیں، مخلوق میں کوئی اختیار نہیں، کسی چیز کی یہ مالک نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے مالک، قادر مطلق، مختار مطلق، جو چاہے سو کریں، کوئی روکنے والا نہیں، سمجھا؟ اور پھر اوپر سے وہ خالق اور یہ مخلوق، یہ دونوں کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو وہاں سمجھایا گیا، یہاں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہیں تو بڑی تفصیل سے مثالوں سے اور کہیں بہت مختصر لفظوں میں، جیسے یہاں فرمایا ہر چیز تو ملکیت میں ہے اللہ کی۔ جب ہر چیز ملکیت میں ہے تو اللہ کے برابر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یا تو آسمان میں سے نکال کے لاؤ یا زمین میں سے نکال کے لاؤ، ہر چیز تو اللہ کی ملکیت میں۔ تو اس واسطے جب کسی کا کوئی اختیار نہیں تو کہیں کو ماتھا ٹیکتے، کہیں کہ تم ان سے خوشامدیں کرتے ہو، کیوں ان سے دعائیں مانگتے ہو؟ ان سے تو کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ ابھی ایک مضمون آیا، اور جو پاکستان سے ایک رسالہ نکلتا ہے ختم نبوت، اس میں ہندوستان میں کوئی ہندو نوجوان اس نے اسلام قبول کیا، اس کی اپنی روحداد سرگزشت آئی ہے کہ کیسے وہ مسلمان ہوا، کیوں ہوا۔ تو اس نے لکھا کہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، اور بچپن میں یہ تھا کہ وہ میرے باپ کی دکان تھی گروسری کی، تو گاؤں میں ایک ہی دکان، بس ایک آدھی دکان ہوا کرتی، ظاہر ہے چھوٹا سا گاؤں۔ تو کہنے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت آیا کرتی تھی کبھی کبھی ہماری مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں۔ تو میرے بابا نے جو ہندو تھا اور اپنے مذہب کا پکا ہی تھا، اس نے مجھ سے یوں کہا یہ جماعتیں آیا کریں مسجد میں، تو ان کی خدمت کر لیا کر، اگر تو خدمت کرے گا تو یہ ہماری دکان میں آ کے چیزیں خرید لیا کریں گے۔ تو اس نے اپنے اس بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو لگایا بچے کو کہ جائے، اور وہ جب تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو اپنے ہی خریدتے ہیں، اپنے ہی کھاتے ہیں، اپنے ہی پکاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے ہماری دکان پہ آ جایا کریں گے بجائے کسی اور دکان پہ جانے کی، تو ان کی خدمت کر دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں چلے جایا کرتا، میں خدمت بھی کرتا ہوں ان کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر گشت پہ جایا کرتے تو میں ان کو ساتھ بھی لے جایا کرتا مسلمانوں کے گھروں میں، کہ دیکھو یہاں بھی مسلمان رہے، یہاں بھی رہے، ان سے بھی مل لو، ان سے مل لو۔ تو بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور ہماری دکان پہ سامان بھی لینے آتے تھے۔ کہنے لگے میں یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ رہتا تو میں جا کر ان کے جو ان کا درس ہوا کرتا ہے، ان کی تقریر ہوتی ہے، میں وہاں جا کے بیٹھ بھی جایا کرتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا۔ تو مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، وہ یوں کہتے تھے اللہ ایک ہے، بھئی اللہ ایک تو ہے، مگر ساتھ میں یہ جو کہتے تھے کہ بس اسی کی عبادت کرو، یہ کرو وہ کرو اور کسی کی مت پوچھو، یہ ساری باتیں جو تھیں وہ مجھے بالکل نہیں لگتی تھی، اس واسطے کہ میرے دماغوں میں جو میری گود میں میری دادی نے اور میرے دادا نے اور میری اماں نے اور میرے ابا نے جو ڈالا تھا، وہ تو رام اور کرشن کے جو قصے تھے اور ان کے عجیب جو ان کے اختیارات اور ان کا پاور اور ان کی قدرت، وہ جب مجھے بتایا کرتے تھے اس سے یہ بات ٹکراتی تھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال میں ان کے ساتھ رہتا رہا۔ کہتے تھے اسکول میں جاتا تھا تو میرے ساتھ مسلمان بچے بھی جاتے تھے، تو اس کا نام بھی لکھا کہ فلانا تھا، تو میں اس کے ساتھ جاتا تھا، اس سے باتیں کیا کرتا تھا، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، کچھ نماز کی بات، کچھ اس کی، میں اس سے بھی کیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی سمجھ کے مطابق بچپن میں 7ویں 8ویں کلاس کے بچے جو سمجھ میں آتا وہ بھی کہا کرتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اسی دوران ایک اسکول ماسٹر سے جو مسلمان تھے نسیم صاحب، ان سے بھی بات چیت ہوتی، اس نے کہا کہ جی یہ کچھ زیادہ ہی سوال کرے مجھ سے، کچھ باتوں کو تو میں جواب دے دوں، کچھ کر نہیں دیتا، ماسٹر صاحب آپ ہی جواب دیجیے کریں اس کو۔ تو کہنے لگے ان سے بھی باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ پھر قصبے میں ذرا اور بڑے گاؤں میں بڑے اسکول میں گئے تو وہاں بھی ایک مسلمان ٹیچر مل گئے، تو ان سے باتیں ہوئیں۔
انہوں نے آخر یہی دلیل دی کہ دیکھو کہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کو تم مانتے ہو، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے یہاں بھگوان کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، وہی کہہ لو، ایک تو ہے بھگوان تمہارے بقول، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں مثلا، لیکن سمجھنے کے لیے ہے یہ بات فی الحال تو یہ بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، کوئی بھی بت ہو، رام کا بت ہو، کرشن کا بت ہو، کہ لیلا کا بت ہو، کسی کا ہو، یہ سارے بت جتنے بھی ہیں کس نے بنائے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں کس نے بنا۔ ارے بھائی آخر آدمی نے بنایا کہ نہیں بنا؟ ہاں یہ تو یقین ہے کہ آدمی نے بنایا، آدمی ہی ان کو بنائے اور آدمی ان کو جا کے پوج لے، یہ کون سی معقول بات ہے؟ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی۔ اس نے کہا اور تو اور تم نے دیکھا ہوگا کہ صاحب ایک بچوں کے واسطے مٹی کا بھی بت بنا دیتے ہیں، کہیں کا بت ہے یا صاحب گنیش جی کا بت ہے، یہ کہیں کا بت ہے کہ صاحب رام جی کا بت ہے، بچوں کے کھیل کے واسطے، اور بچے اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی یہ کیسے بھگوان ہوئے، یہ کیسے اوتار ہوئے کہ مٹی کا بت ان کا بنا دیتے ہیں بچوں کے واسطے، بچے ان کے توڑ دیتے ہیں اور وہ بھگوان اپنے کو بچا نہیں سکتے؟ یہ کیسے بھگوان ہوئے، یہ کیسے اوتار ہوئے؟ یہ بھی بات صحیح معلوم ہوتی ہے بالکل۔ اور صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میلے ٹھیلوں میں تم نے مورتیاں، مٹھائی کی مورتیاں دیکھی ہوں گی، دیکھا ہوگا، یاد ہوگا، ہندوستان کے اندر وہ شکر کی اور چینی کی وہ جو بت بنا دیتے ہیں، سمجھ میں آیا، وہ بچوں کے کھیلنے کے واسطے رنگ برنگے، وہ کھیلتے بھی رہتے ہیں کھاتے بھی رہتے ہیں اس کو ان سے، تو کہنے لگے یہ عجیب بھگوان ہے تمہارے کہ ان کو کھا بھی لیا، کہیں ناک کھا لی، کہیں کان کھا لیا، کہیں آنکھ کھا لی اس کے بچوں نے، اور یہ بھگوان صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسے ہوں جن کے اندر اتنی طاقت نہیں، وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تب اس کی یہ باتیں سمجھ میں آئی، اور وہ جو عقیدہ جو تھا اس کا ہندوانہ، اس کی نامعقولیت، اس کا خود یہ کہنا ہے کہ پھر میری کیفیت ہو گئی کہ میں جب مندر میں جایا کرتا تھا اپنے باپ کے ساتھ، مجھے معلوم ہوتا تھا جھوٹ بول رہا ہے، بالکل اس کے اندر کوئی معقولیت نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اور جب مسجد میں جاتا تھا، وہ جب جماعتیں آتی خاص طور پر جب جاتا، کیونکہ ابا نے کہہ رکھا تھا، جب جاتا تو وہاں جا کے میں دیکھتا تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک بات کے اندر ایک وزن ہے، ایک معقولیت۔ تو یہاں واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے دلیلیں وہ ہیں کہ جس کو قرآن اپنے معجزانہ انداز میں بڑے مختصر طور پر پیش کرتا ہے، جس کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اور نسیم صاحب نے، ماسٹر صاحب نے یہی دلیل دی جو قرآن اپنے خاص انداز میں دیتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے واسطے ایک مثال دی جاتی ہے، سنو غور سے، قرآنی الفاظ، ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہیں وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی بنا لیں، اکیلا چھوڑ اگر سارے بت اور سارے معبودین باطل اگر وہ سب مل جائیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ چلیے مکھی بنانے تو بڑی بات کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے اس کو بھی نہیں لے سکتے، اتنی بھی طاقت ان کے پاس نہیں۔ تو آگے ایک اور جگہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اور میں مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ بھائی کمزور کی کہاں سے مدد کرے گا؟ کمزور کا ہاتھ پکڑو گے خود بھی ڈوبے گا، وہ بھی لے ڈوبے گا۔ تو اس لیے مانگنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں، چلو آج نہیں کل کو مل جائے گا۔ بھائی مجھے $10 چاہیے، میں آپ کے پاس آؤں مانگنے کے بعد، صاحب $10 دے دیجیے، ٹھیک ہے مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے پاس ہیں کہ نہیں، مگر اس کا امکان ہے کہ آج نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے 1 گھنٹے بعد آ کے لے لو بھائی۔ لیکن میں اگر جا کر بندر سے مانگوں کہ $10 دے دے، تو اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی؟ اس کے پاس نہ $10 آج ہیں نہ کبھی ہو سکتے ہیں، وہ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ مالک ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وہو العلی العظیم، وہ بلند اور برتر ہے، اس واسطے اس کی بلندی کو کوئی چیز نہیں چھو سکتی، کوئی اس کے ہم پلہ اور ایکول ہو ہی نہیں سکتا۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اور فرمایا کہ تم اس بات پر چیب بجبی ہوتے ہو، اس بات پر تم ناک اور بھون چڑھاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ چیز پریشان ہونے کی ہے، یہ تمہارا اپنا طریق عمل کہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں سے دعائیں مانگتے ہو، اصل چیز تو پریشانی کی یہ تھی۔ تم نہیں سمجھتے کہ کتنا بھیانک جرم ہے اور کتنی بھیانک غلطی ہے، ایسی غلطی ہے اور یہ ایسا جرم ہے
فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر پھٹ پڑے۔ یہ وہ جرم ہے کہ جس کو نہ آسمان برداشت کرنے تیار ہے، نہ زمین برداشت کرنے تیار ہے، نہ فضائیں اس کو قبول کرنے کو تیار، آسمان پہ پھٹ پڑے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ساتھ میں فرشتے جو ہیں جو اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت، یعنی تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ رب کی عظمتوں سے واقف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، تو وہ کیا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ مغفرت چاہتے رہتے ہیں جو زمین میں ہیں ان کے واسطے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم وہ ہے کہ ان پر عذاب آ جانا چاہیے، اور عذاب آ جائے تو قصہ ہی سارا ختم ہو، تو دعائیں مانگتے ہیں خداوندہ ابھی ان کو اور مہلت دیجئے، ابھی ان مشرکین کو، ان کافروں کو جلدی عذاب میں مبتلا نہ کیجئے، خداوندہ اس عذاب کو اور ٹلا دیجئے، دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قصور تو وہ ہے کہ فوراً عذاب آنا چاہیے، مگر اللہ کی مہربانی، فرشتوں کی دعائیں، جس کی وجہ سے یہ عذاب ٹلتا رہتا ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خوب یاد رکھو بلا شبہ اللہ بھی مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہے، اس کی وجہ سے اب تک عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ مہربانی سے اور فرشتوں کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے دنیا میں جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا، ورنہ تو یہ ہوتا تھا، یہی کہا کرتے تھے کہ صاحب اگر ہمارا طریقہ غلط ہے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، عذاب آ جائے تو قصہ ختم ہو جائے، عذاب نہ آنا دلیل اس بات کی ہے کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے۔ اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ عذاب نہیں آیا تو اس وجہ سے نہیں آیا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، فرمایا یہاں خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنانا دوسروں کو ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی تجویز کر لیے ہیں، ولی کا لفظ یہاں لائے ہیں، مراد اس سے کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں اس کو کہ جس کو اپنے معاملات میں اپنا مددگار وحید سمجھ لیا جائے، واحد مددگار کسی کہ صاحب میری کوئی بھی مشکل ہو، میری ہر مشکل کے اندر میری مدد کرنے والا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ تو اس کی جمع اولیاء، کہ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے کارساز، تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے دوسروں کو اپنا کارساز تجویز کر لیا ہے، اللہ حفیظ علیم، اللہ میاں ان کا نگہبان ہے۔ نگہبان ہونے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کی نگرانی سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے، جب چاہے گا ان کو سزا دے لے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، پیغمبر آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ مطلب آپ ان کے حوالے دار نہیں ہیں کہ صاحب آپ جو چاہیں ان کو سزا دے لیں اور جس طرح چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ بات جو ہے وہ میں نے کہا کہ کہیں تو کہیں یہ خطاب کر کے پیغمبر کو سنائی دوسروں کو، وجہ اس کی یہ ہے کہ جاہلوں میں ہمیشہ سے ایک ذہن رہا ہے، اور میں یہ لفظ جاہلوں میں خاص طور پر اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جاہل چاہے تو مشرکین میں کے ہوں، جبکہ شرک خود ایک جہالت ہے، اور چاہے وہ یہودیوں میں رہے ہوں، چاہے وہ نصرانیوں میں رہے ہوں، یہاں تک کہ میں اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں رہے ہوں۔ ایک خاص قسم کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی بھی لحاظ سے بڑا مان لیا تو اس کو اتنا پاورفل اور اتنا با اختیار مانتے ہیں کہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب اگر ذرا بھی ان کو تکلیف پہنچائی، ذرا ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا، یہ ہمیں الٹ دیں گے، ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے، ان کو اتنا پاور ہے، نہ ہمارا کوئی کاروبار چل سکے گا، نہ ہماری زندگی باقی رہے گی، نہ ہماری اولاد رہے گی، یہ ہمارے قسمتوں کو بدلنے کی طاقت ان کو موجود۔ یہ ہے وہ بات کہ جو ذہنوں میں رہا کرتی تھی، اور چونکہ ذہنوں میں یہ تھا تو یہ سمجھتے تھے یہ عجیب پیغمبر ہیں اللہ کے کہ صاحب ہم ان کے پتھر مار دیتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دے دیتے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، سارے کچھ کر لیں، مگر یہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں پاتے۔ جب بگاڑ نہیں پاتے تو کیسے سمجھے کہ یہ نبی ہے؟ اس کا جواب یہاں دیا گیا، اللہ حفیظ علیم، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قسمتوں کا بدلنا، قسمتوں کا یکساں، یہ ساری اللہ کی قدرت میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے پیغمبر۔ تو پیغمبر تو جانتے ہیں، پیغمبر کو تھوڑی بتلایا جا رہا، دوسروں کو بتلایا جا رہا کہ تم نے جو یہ خیال کر لیا کہ اگر پیغمبر ہوگا تو اس کو قسمتوں کے بدلنے کا اختیار بھی ہوگا، چونکہ یہ ہماری قسمت نہیں بدل پا رہے ہیں لہذا یہ پیغمبر نہیں، غلط ہے۔
وما انت علیہم بوکیل، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کے حوالے دار نہیں، ہم جس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام حق پہنچا دینا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس پیغام حق کو تفصیل سے بیان کر دینا، سمجھا دینا، یہ ہے آپ کا کام۔ نہ یہ کہ جو مانے تو اس کو جزا دے دیں اور جو نہ مانے اس کو سزا دے دیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں رکھا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، پھر اسی بات کو جس کو شروع صورت میں کہا گیا اس کو ذرا الفاظ کو بدل کر تفصیل کے ساتھ فرمایا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کو وحی کی صورت میں اتارا ہے۔ عربی کا لفظ خاص طور پر یہاں اس لیے اضافہ کیا گیا کہ بے وقوفو اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں اترتا اور اس وقت تم کہتے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو بھی ایک بات تھی، لیکن یہ تو تمہاری اپنی زبان میں ہے، کوئی دلیل مزید کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کی معقولیت، اس کے دلیل کی مضبوطی خود یہ بتائے گی کہ یہ کیا چیز کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو ماننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ اس لیے قرآن عربی فرمایا، ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف قرآن عربی کو، کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ کا کام یہ ہے تاکہ ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش جو ہیں بستیاں اور بستی والے، ان کو آپ ڈرائیں ان کے انجام، برے انجام سے۔ ام القریٰ کس کو کہتے ہیں؟ قریٰ قریے کی جمع ہے، قریہ بستی کے معنی میں ہے، بستیوں کی ماں کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر جہاں ماں کے لیے کا لفظ جہاں ماں کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ماں ہی ہے، مدر، وہاں ساتھ میں مرکز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کو بھی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا کہ پورے قرآن کی ماں ہے سورہ فاتحہ، تو وہاں یہ ترجمہ اس طرح نہیں کیا جائے گا پورے قرآن کا مرکز ہے، کیونکہ قرآن پاک جو تعلیم پیش کرتا ہے اس تعلیم کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، یعنی اللہ کا ایک ہونا اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے، اور قیامت کا برپا ہونا کہ جہاں اعمال کی سزا اور جزا ہوگی، اور دنیا میں وحی کا آنا اس لیے تاکہ صراط مستقیم کی تفصیل بیان ہو جائے، تو یہ ساری بات جو ہے قرآن میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، وہی چیز جو ہے بطور خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام کا لفظی ترجمہ ماں کا ہے، مگر عربی زبان کے اندر اس کا استعمال مرکز کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں ام القریٰ کہا گیا۔ ام القریٰ بستیوں کی ماں، مراد یہ ہے کہ بستیوں کا مرکز، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مکہ مکرمہ۔ اس کو ام القریٰ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ سارے عالم کا مرکز جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، آج بھی جغرافیہ کے اعتبار سے مکہ مرکز ہے، سینٹر میں ہے، اور اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ جس میں فرمایا گیا تو اور بھی مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کو جب پانی سے بنایا تو پہلی جو چیز زمین کی شکل میں جہاں بنی وہ جگہ تھی جہاں اس وقت مکہ ہے، پھر آگے یہ بڑھتا چلا گیا، دنیا پھیلتی بنتی چلی گئی، اور پہلی جو جگہ بنی وہ ہے کہ جہاں اس وقت مکہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو ام القریٰ کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ ماں پہلے ہوتی اولاد بعد میں ہوتی، یہ نہیں ہو کہ ماں بعد میں اولاد پہلے، تو ساری بستیاں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بدرجہ اولاد ہیں مکے کے، اس لیے کہ پہلے مکے کا وجود ہوا اور اس کے بعد ساری بستیوں کا۔ تو فرمایا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے گرد و پیش جو بستیاں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عالمی ہونا بھی سامنے آتا ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے کے گرد و پیش کی جب کوئی لمٹ نہیں بتلائی گئی تو اس کے قریب کے جو آبادیاں وہ بھی اور دور کی ہیں وہ بھی ظاہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ صرف مکے کے واسطے نہیں، صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، ومن حولہا جو ہے اس کے چہار طرف کا مطلب مشرق میں ہو جہاں تک بستیاں ہیں، مغرب میں ہو جہاں تک بستیاں ہیں، شمال اور جنوب میں، انتہا تک جہاں تک بھی چلے جائیے، جہاں تک بستی نام کی کوئی بھی چیز ہے وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اس لیے کہ فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، بس یہ رکھیے بیچ میں، اس لیے کہ غالب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में फरमाया था कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली बनाए हुए हैं वो अल्लाह के घिराव से और उसके अहाते से बाहर नहीं, अल्लाह के काबू से बाहर नहीं, अल्लाह के काबू में है। हफीज़ुन अलीम, हफीज कहते हैं निगरान को, अल्लाह की निगरानी में है। बचकर कहाँ जाएंगे?
وما انت علیم بوکیل، لیکن آپ جو ہیں وہ ان کے حوالے دار نہیں ہیں کہ اگر یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ اگر ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں، ان کو کوئی